دیسی گھی کے ضمنی اثرات۔ دیسی گھی زیادہ تر ہندوستانی کھانوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ روایتی گائے کا گھی ہندوستانیوں کو اچھی خوراک برقرار رکھنے میں مدد فراہم کر رہا ہے اور یہ بہت سے گھرانوں کے لیے وقار کی علامت بھی بن گیا ہے۔ آپ کے کھانے میں دیسی گھی جتنا زیادہ ہوگا، آپ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنی ہی زیادہ رقم کمائی ہے۔ لیکن کیا یہ آپ کے کھانے میں صحت مند ترین اضافہ ہے؟ اب جب لوگ ہر کھانے میں غذائیت کی اہمیت کے بارے میں زیادہ آگاہ ہو چکے ہیں اور کون سی غذائی اجزاء کو کس صلاحیت میں لینا چاہیے، دیسی گھی کے حقیقی فوائد اور ممکنہ ضمنی اثرات کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ دیسی گھی خالص نامیاتی طور پر تیار کیا جاتا ہے اور آپ کی چپاتیوں، دال، پراٹھوں اور تقریباً کسی بھی کھانے کی اشیاء میں بہت ذائقہ ڈالتا ہے، جو زیادہ تر ہندوستانی گھرانوں میں باقاعدگی سے پکایا جاتا ہے۔ تاہم ان لوگوں کے لیے کھانا بہترین چیز نہیں ہے جو کولیسٹرول کے مسائل، موٹاپے، پی سی او ڈی اور کسی بھی وجہ سے وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیسی گھی میں سیر شدہ چکنائی کی زیادہ مقدار ہوتی ہے، جو کہ تقریباً 7.9 گرام فی سرونگ ہوتی ہے۔ ایک کھانے کا چمچ دیسی گھی میں تقریباً 112 کیلوریز ہوتی ہیں۔ اب جیسا کہ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے تجویز کیا ہے، تقریباً 2000 کیلوریز والی خوراک کے ساتھ کسی بھی صحت مند شخص کے لیے ایک دن میں چربی کی مثالی کھپت 56 سے 78 گرام کے درمیان ہونی چاہیے، جس میں سے سیر شدہ چربی 16 گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کا جسم اپنی چربی خود پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کوئی دیسی گھی کھا سکتا ہے اور اس چربی میں اضافہ کر سکتا ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب آپ پہلے سے کسی بیماری مسئلے سے نبرد آزما نہ ہو جس کے لیے آپ کو چربی کو کم کرنے کی ضرورت ہو۔ گائے کا گھی کھانا، کیا کرنا اور نہ کرنا۔ ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ جو لوگ دل کی بیماریوں یا گردے کی بیماری میں مبتلا ہیں، انہیں گائے کے گھی کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی قسم کی پیٹ کی خرابی ہے تو اس کے لیے گائے کے گھی یا کسی بھی قسم کے گھی کے استعمال سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ گھی میں فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں اور یہ آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر یا ماہر غذائیت سے ہمیشہ اس بارے میں معلوم کریں کہ گھی کی مقدار آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنے کھانے کے حصے کے طور پر لے سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کی عمر 30 سے تجاوز کر گئی ہو۔ دیسی گھی سے محبت کرنے والوں کے لیے ہندوستان دیسی گھی سے محبت کرنے والوں کی سرزمین ہے۔ ہمیں اپنی روٹیوں، پراٹھوں میں ہمیشہ کچھ اضافے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کووڈ کے بعد کے ان کمزور اوقات میں صحت مند رہنا ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ اپنی صحت کو ہلکا نہ لیں اور کھانے سے متعلق اپنے تمام سوالات کے لیے ہمیشہ ڈاکٹر، ماہر غذائیت یا ماہر خوراک کو اپنے سپیڈ ڈائل پر رکھیں۔ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔